ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے ایک مرتبہ پھر جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سنیں اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع ہمارا جو پچھلے جمعۃ المبارک میں موضوع چلتا رہا اللہ کے ولیوں کی شان کے حوالے سے، آج بھی اسی کا یہ تسلسل ہے کہ جس میں ہم حضرت داتا علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت اور تعلیمات کے حوالے سے جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور آگے لوگوں کی آپ نے کس طرح سے اصلاح فرمائی ہے اور لوگوں کو کس طرح سے دین اسلام کی طرف لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں جب مبعوث فرمایا تو ان کا مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آتے، لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے آتے. اور انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کا خاتمہ ہونا، وہ حضور علیہ السلام پر نبوت کا خاتمہ ہوا، اور پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی ذمہ داری تھی، وہ یہ فریضہ ادا کرتے رہے، تابعین تبع تابعین، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ولی اسی ورثے کو آگے لے کر چلے اور اسی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو پیغام دینا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، دین اسلام کی طرف بلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کرتے رہے ہیں، پیغام پہنچاتے رہے. تو یہ اسلام کا پیغام تھا، اور یہ اسلام کا پیغام جو بر صغیر پاک و ہند میں پہنچایا ہے ان میں سے بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑی ہستی ہے اس کا نام حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی. آپ کی شخصیت اگر ہم دیکھیں تو کامل ولایت ہے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی اور اپنے حال سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہو.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا ہو اپنے قول، فعل اور حال سے، اسے ولی کہتے ہیں۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستغرق ہو چکا ہو اسے ولی کہتے ہیں، اور جس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ جڑ چکا ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی بارگاہ کے قریب ہو اور پھر اس واسطے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہیں، قربت خاص ملی ہوئی ہے آپ کو۔ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اب اللہ رب العزت نے تاکید لگا کر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں، پھر نیک اعمال کرتے ہیں، اور ساری زندگی ان کی نیک اعمال کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سَيَجْعَلُ، ان قریب اللہ تعالی بنا دے گا، ڈال دے گا، لہم، ان کے لیے، الرحمن، رحمان، ودا، محبت کو۔ ان قریب اللہ تعالی ان لوگوں کی محبت کو دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دے گا جو ان لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے دو حرفی بات کہہ دی اور پہلے جملے کے اندر بیان کر دیا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لے کر آئے اور پھر نیک اعمال کرتا رہے اور اسی پر قائم رہے۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے پہلے حصے میں بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کب لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، محبت تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اب یہ محبت اللہ ڈالتا ہے، بندہ کوئی یہ کھڑا ہو کر کہتا پھرے کہ بھئی میں خود بخود حضرت داتا علی حجویری سے محبت کرتا ہوں، میں خود بخود فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو ولی کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی کسی ولی سے محبت کرتا ہے، وہ محبت خود بخود نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی نظر رحمت فرماتا ہے اور دلوں پر دیکھتا ہے کہ کس کا دل اس قابل ہے کہ اس میرے بندے کے ساتھ محبت کرے۔ جس کا دل قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر رحمت فرماتا ہے اور وہ دل پھر اللہ کے محبوب ولی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ، رحمان ان قریب ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ محبت خود بخود پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پیدا کرتا ہے تو پھر پیدا ہوتی ہے۔ اب آیت پر غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے اور اس پہلے حصے کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے اور بندے کے عمل کے ساتھ ہے۔ بڑی توجہ طلب بات، جو پہلا حصہ ہے اور دو شرطیں ہیں، ان دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولیے گا، بندے کے عمل کے ساتھ ہے۔ کس کے عمل کے ساتھ ہے؟ بندے کے عمل کے ساتھ۔ یعنی بندہ ایمان لے کر آئے گا تو یہ عمل کر رہا ہے، بندہ نیک کام کرے گا تو یہ عمل کر رہا ہے۔ تو پہلا حصہ جس کا تعلق بندے کے عمل کے ساتھ ہے، اور جو سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا، جو دوسرا حصہ ہے، اس کا تعلق خدا کے عمل کے ساتھ ہے۔
پہلے حصے کا تعلق بندے کے عمل کے ساتھ ہوا اور دوسرے حصے کا تعلق خدا کے عمل کے ساتھ ہوا. اب اس میں کیا فرق ہے؟ فرق آپ ماشاءاللہ سب پڑھ لکھے بیٹھے ہیں، آپ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ بندہ چونکہ مخلوق ہے، بندہ مخلوق ہے تو اس کا عمل بھی محدود ہے، اس کا عمل بھی محدود ہے. وہ ایمان لے کر آئے گا، نیک اعمال کرے گا، لیکن کوئی 60 سال، ابھی اسی کی بات چل رہی تھی، کوئی 60 سال 70 سال 80 سال زندگی جی لے گا. 60-70 سال کی زندگی میں وہ نیک اعمال کرتا رہے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. قضائے فانی، اسے قضا آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، وہ قبر میں چلا جائے گا. جب قبر میں جائے گا تو پھر وہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. حضور نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے جب وہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. ہر عمل کام نہیں آئے، کوئی عمل نہیں کر سکے گا، وہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا. لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو میں آپ کو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کا عمل بھی محدود ہے اور اس کی عمر بھی محدود ہے. اس لیے وہ نیک عمل کرتا رہے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ عمل نیک جو ہوگا وہ نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو نیک بندہ ہوتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، نیک اعمال کرتا رہے، وہ جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس اپنے ولی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کرتا چلا جاتا، لوگوں کے دلوں میں زندہ کرتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے یہ محدود بھی نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کمی بھی نہیں آتی، بلکہ یہ عمل ایسا ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت 1000 سال گزرنے کے بعد بھی ویسی کی ویسی ہے، بلکہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا سیجعل، ان قریب بنا دے گا. یہ سیجعل جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس کے اوپر سین آیا ہے. اور عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر مضارع کے اوپر سین آ جائے تو یہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے، اور سوف آ جائے تو یہ مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے. جیسے سیجعل ان قریب، اور اگر ہم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا. اب وہ قیامت کا دن چونکہ ہوگا، مقام محمود اور مقام شفاعت ملے گا، تو اس لیے صوفہ لگایا. اب اللہ رب العزت نے کیا وجہ ہے یہاں پر سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمن بیان کیا ہے، صوفہ نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اتنا قریب کر دیا کہ بندہ جب ایمان لے کر آتا ہے اور نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے ان قریب اب تیری محبت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کرتا چلا جاؤں گا. اچھا اب یہ بھی نہیں فرمایا فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ، فا جب آ جائے تو یہ مستقبل قریب کو بھی ختم کر دیتا ہے بلکہ فوراً کا معنی دیتا ہے. اب اللہ رب العزت نے فوراً کا معنی بھی نہیں لگایا بلکہ ان قریب اور قریب مستقبل قریب کا معنی لگایا. تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا لوگوں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اب میں ایمان لے کر آ گیا ہوں اور میں نے 1-2 نیک عمل بھی کر لیے ہیں اب میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں. نہیں، بلکہ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کے اندر استقامت قائم کرے، اس کے اوپر قائم ہو جائے، نیک اعمال کرے اور کرتا چلا جائے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے ان قریب کا لفظ استعمال فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لہم الرحمن،
یہاں پر جو اپنی صفت بیان فرمائی ہے وہ رحمان کی صفت بیان فرمائی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت چاہتا سیجعل اللہ بھی فرما سکتا تھا, سیجعل لہم اللہ بھی فرما سکتا تھا, کوئی اور صفت بھی بیان فرما سکتا تھا, لیکن رحمان کی صفت کیوں بیان فرمائی؟ تو ائمہ تفاسیر نے اس بات کو لکھا کہ اللہ رب العزت نے چونکہ جب اپنے محبوب بندے پر رحمت فرمانی تھی, جب اپنے محبوب ولی کر اس کی رحمت کا ذکر ہونا تھا, اللہ رب العزت نے اپنی رحمت فرمانی تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کو بیان فرمایا کہ رحمان اپنے ولی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قائم فرما دے گا. اب کیا فرق ہے؟ بڑے بڑے بندے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں, دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے بندے ہیں, اور پھر چند 100 سال گزرتے ہیں تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ ملکہ نور جہاں جو ہے اس کا مزار راوی کے دوسرے کونے پر ہے, اور ایک طرف جو ہے اس کو یاد نہیں کیا جاتا, ان کو یاد کیا جاتا ہے. عرس اس کا نہیں ہوتا, عرس ان کا ہوتا ہے. کیوں؟ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کیا ہے اور لوگوں کے پر قائم رکھا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے تو ساری زندگی میرا ذکر کرتا رہا, اب میں تیری موت کے بعد اب یہ ہوگا کہ تیرا ذکر لوگ کرتے رہیں گے, تیرا ذکر ہوتا رہے گا. اسی لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اب جو بندہ ہے ایک اس کا عمل ہے اذکرکم, اور ایک خدا ہے اس کا عمل ہے. بندے کا عمل محدود ہے لیکن خدا کا عمل لا محدود ہے. بندہ عمل تب تک کرے گا جب تک زندہ رہے گا, جب تک موت نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا چلا جائے گا, کرتا چلا جائے گا. پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر اس کا ذکر جاری فرما دے گا. تو بڑے بڑے بادشاہ گزر جاتے ہیں, وڈیرے گزر جاتے ہیں, ذکر ان کا نہیں ہوتا, مگر ذکر کن کا ہوتا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا, بادشاہاں دے نہ وزیراں دے, دیوے بلدے صدا فقیراں دے. تو دیوے اور ذکر ان کا ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے اور اس کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, جب بندہ اس کا محبوب بن جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نادا جبریل, تو اللہ تعالیٰ جبریل کو دعوت دیتا ہے, جبریل کو صدا دیتا ہے, جبریل کو بلاتا ہے, انی قد احببت فلانا. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں کہ بے شک میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, فَأَحِبَّهُ, بس اے جبریل تو بھی میرے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل امی اس اللہ کے ولی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ پاک فرماتا ہے اے جبریل آسمانوں اور زمین والوں پر یہ اعلان کر دو. وہ اعلان کیا کرنا ہے؟ فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ. پھر آسمانوں میں ندا دی جاتی ہے کہ اے فرشتوں, اے اللہ کی مخلوق, یہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس بندے سے محبت شروع کر دو. اب یہ آسمان کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ بھی اس بندے سے محبت شروع کر دیتی ہے. پھر زمین والوں پر یہ اتارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ پاکیزہ دل دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ پاکیزہ روحوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اخلاص موجود ہے. جب ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے کی جو ولی ہوتا ہے اس کی محبت کو وہ پاکیزہ دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. غلیظ
اور پلید دل کے اندر ولی کی محبت آ نہیں سکتی، اور جو پاکیزہ دل ہو اس کے دل سے ولی کی محبت نکالی جا نہیں سکتی، نکالی نہیں جا سکتی. کیوں؟ یہ محبت اللہ ڈالتا ہے. پھر اسی طرح سے فذالک قول اللہ تعالی، اللہ تعالی یہ بھی فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اب وہ بندہ جو اللہ تعالی کی بارگاہ کا مقبول بندہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اعلان کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے نفرت کرو. پھر یہ ہوتا ہے زمین والوں پر اس کی نفرت اتار دی جاتی ہے. اب کوئی بندہ کسی سے نفرت کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ہے. محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ہے. اب اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اور یہ محبت ایسی ہے جو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، جوش جذبے کے ساتھ آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور عرس کے اندر اس دن کو رکھا جاتا ہے جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. ان کی وفات اور وصال کا دن تھا. عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے شادی. عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی، خوشی. اب یہ جو عرس کی اصطلاح جو نکلی ہے یہ اس سے نکلی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیک بندہ ہوتا ہے جب اس کو قبر میں لے کے جایا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. فرشتے جب سوال و جواب کر لیتے ہیں اور اسے کامیابی کی سند دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، فرشتے اس میرے بندے کو کہہ دو نم کنومت العروس، اس طرح سے سو جا جیسے دلہن پہلی رات کو سوتی. یعنی وہ اپنے محبوب کے انتظار میں ہوتی ہے. اسی طرح سے جو پاکیزہ روح ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ تعلق قائم ہو چکا ہوتا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کے انتظار میں وہ سو جاتی ہے. چونکہ یہ وصال اور ملاقات کا وقت ہوتا ہے اس لیے اس کو عرس کہا جاتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گی، اس لیے اس دن کو عرس منایا جاتا ہے. تو یہ عرس کی اصطلاح اس چیز سے نکلی ہے. اب حضور داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ولی ہیں وہ سفر کرتے ہیں دنیا بھر میں. آپ چونکہ افغانستان کے رہنے والے تھے اور 400 ہجری میں آپ کی جو ولادت ہوتی ہے 400 ہجری میں، اور آج 1400 چل رہی ہے، تو یعنی کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور جب ولادت ہوئی تو آپ کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی سیدوں کے گھرانے پر ہوتی ہے. آپ حسنی سید ہیں اور 8 پشتیں اگر دیکھی جائیں اس کے پیچھے جائیں تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نسب آتا ہے. یعنی آپ کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، جو پورے دنیا کے اندر اسلام کو جو پھیلایا ہے وہ آل نبی اولاد علی نے پھیلایا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل نے اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا. اور پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے غزنی کے علاقے میں. آپ کی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تعلیم و تربیت. آپ اپنے والد اپنے اساتذہ کرام سے تربیت حاصل کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. پھر آپ کی جب عمر 31 سال کی تقریباً ہوتی ہے تو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہاں سے چلے جائیں. اور جانا کس علاقے میں ہے؟ آپ نے آج جہاں پر لاہور ہے اس علاقے میں جانا ہے. حکم ہو جاتا ہے اپنے شیخ اپنے پیر اپنے مرشد کی طرف سے. اب ان کے حکم پر آپ افغانستان اور غزنی کے علاقے کو چھوڑ کر آپ لاہور کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں. اب جب آتے ہیں تو اس وقت کے جو معاملات تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ ہر طرف کافر تھے، ہندو تھے،
بت پرست تھے، ہر طرف اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ آپ نے آتے ساتھ ہی جس علاقے میں قیام کیا وہ بھاٹی گیٹ کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں پر آج آپ کا مزار مبارک ہے۔ اس علاقے پر آپ نے چونکہ وہ ٹیلہ اونچا تھا اور اس مقام پر آ کر آپ نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کر دی۔ اب چونکہ اس وقت کچھ مسلمان بھی موجود تھے لیکن مائنورٹیز میں تھے، اقلیت میں تھے، تعداد ان کی کم تھی، موجود تھے۔ آپ نے قرآن کی تعلیم دینا شروع کی، لوگوں کو احادیث مبارکہ کی تعلیم دینا کی شروع۔ یہ ساری تعلیمات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے اپنے ذاتی خرچ سے ساتھ ہی اپنی قیام گاہ کے قریب ہی وہاں پر مسجد تعمیر کروائی۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کر نذرانہ لینے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اصل جو ولیوں کا کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج اور اشاعت ہوتی ہے کہ لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچے، یہ ولی کا کام ہوتا ہے۔ لوگوں کی تعلیم اور تربیت ہو سکے، یہ ولی کا کام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد آپ نے مسجد تعمیر کروائی۔ اب جب مسجد تعمیر ہو گئی تو جو جہاں کے مسلمان تھے وہاں کے ان سب تک یہ بات پہنچی کہ نئی مسجد بنی ہے اور جو اس کا جو قبلہ ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، جنوب کی جانب ہے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی مساجد تھیں آس پاس کے قریب وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر قبلہ بنایا گیا تھا۔ اور جب لوگ آئے، خاص طور پہ اس وقت کے جو علماء تھے، انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ ہماری مسجد قبلہ اس سائیڈ پہ ہے اور اس سمت پہ بنتا ہے اور آپ نے الگ بنا لیا ہے، لہٰذا اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے سب کو بلایا، جس کا بھی جو اعتراض تھا سب کو بلایا اور کھڑے ہو گئے مصلی پر، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہی سب کے سامنے مکہ معظمہ آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا اور سارے کے سارے جو پردے تھے، حجابات تھے، وہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ چکے تھے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب سلام پھیری جاتی ہے تو سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہوا نا، جب یہ واقعہ ہو چکا تو اس واقعے کی شہرت اتنی ہوئی کہ آس پاس کے لوگوں تک پھیلنا شروع ہو گئی کہ فلاں جگہ پر ایک بندہ آیا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کعبہ دیکھا ہے۔ سارے حجابات اٹھ گئے تھے اور یہ سلسلہ جب شروع ہوا آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد آنا شروع ہو گئی اور جتنے بھی اختلافات تھے لوگوں کے اندر وہ سارے کے سارے ختم ہونا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں جتنے بھی جو کافر تھے، ہندو تھے، اس وقت اپنے جوگیوں کے پاس جاتے تھے، اپنے پنڈتوں کے پاس جاتے تھے، لیکن وہ آپ کی بارگاہ میں سننے کے لیے آتے تھے کہ آپ کیا کہا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہزاروں تعداد میں بر صغیر میں آ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کی اور اشاعت کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ محبت ایسے نہیں آتی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آہستہ آہستہ مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ پھر وہاں پر جو بھاٹی گیٹ تھا اس کو ہٹا کر لوگوں نے حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ لوگ محبت کرتے تھے، لوگ آپ کے پاس آتے تھے، عقیدت رکھتے تھے۔ میرے پاس آپ کی کتاب جو ہے اس کے اوپر سابق جو خطیب ہیں علامہ مقصود احمد قادری چشتی، یہ سابق خطیب رہے ہیں مسجد داتا دربار کی، تو اس میں اس طرح کے واقعات انہوں نے نقل فرمائے ہیں، چونکہ جو قریب ہوتے ہیں ان کو زیادہ اس حوالے سے پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے جب جیسے جیسے اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو اس جو گیٹ بھاٹی گیٹ تھا اس کا نام تبدیل کر کے حجویری گیٹ رکھ دیا گیا، اور لوگ چونکہ بڑی بڑی اقوام وہاں پر موجود تھیں، ان میں سے ایک بھٹی قوم بھی تھی، وہ اعتراض کر کے آتی ہے، کہتی ہے کہ
ہمارا یہ نام صدیوں سے چل رہا ہے اور آپ نے آتے ساتھ ہی یہ نام تبدیل کر دیا ہے، حجویری گیٹ رکھ دیا ہے۔ آپ نے جب اس بات کو سنا، پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ یہاں پر میں اپنا نام بنانے کے لیے نہیں آیا، یہاں پر میں اس لیے نہیں آیا کہ میرا نام کا ڈنکا بجے اور لوگ میرا نام لیں کہ اس علاقے کے اندر بہت بڑا عالم آ گیا ہے۔ میں اس کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر یہاں پر آیا۔ اس لیے جو بھی میرا نام استعمال کر رہا ہے اس دروازے کے لیے، میں اسے حکم دیتا ہوں وہ میرا نام اس دروازے کے ساتھ منسوب نہ کرے، بلکہ جو نام پہلے سے چل رہا تھا وہی نام رہے گا، اور وہی نام رہے گا۔ قربان جائیں، اللہ کے ولی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہی نام نکلے گا۔ 1000 سال گزر گئے، نام بھاٹی گیٹ ہی رہا، نام کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس لیے اللہ کے ولی کی زبان سے وہ الفاظ نکلے۔ تو اللہ کے ولی کی جو نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کی خاطر نہیں کرتا بلکہ اللہ کے دین کی خاطر کرتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر کرتا ہے۔ اگر کرامت بھی لوگوں کے سامنے ہوتی، ظاہر ہوتی ہے، تو وہ اپنی شہرت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے دین کی ترویج کے لیے ہوتی ہے۔ وہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ درس دے رہے تھے کہ سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی خاتون ہے اور وہ دودھ کے جو مٹکے ہیں وہ اٹھا کر لے کے جا رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان میں بھی جو ہے وہ دودھ تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ جو ہمارا پنڈت ہے، جوگی ہے، وہ اگر ہم اس کو نہیں دیں گے تو وہ جادوگر ہے، وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ وہ دودھ باندھ دیتا ہے اور جو تھن ہوتے ہیں ہماری گائیوں کے وہاں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ رائے راجو نام تھا اس کا، رائے راجو۔ اب وہ اس کے پاس دودھ دینے کے لیے جب جاتی ہے تو آپ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، آج یہاں پر تقسیم کر دو، یہ جو لوگ آئے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، یہاں پر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، تو وہ دودھ اس کو نہ دو بلکہ یہاں پر دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں خون نہیں آئے گا بلکہ دودھ آئے گا اور پہلے سے بھی زیادہ آئے گا۔ جب وعدہ کر دیا، اب وہ دودھ لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ بوڑھی خاتون جب گھر جاتی ہے، اب دودھ پہلے سے بھی زیادہ آتا ہے، خوش ہو جاتی ہے، آس پاس کے محلے والوں کو بتاتی ہے کہ میں نے تو آج دودھ نہیں دیا جوگی کو، لیکن اس کے باوجود خون نہیں آیا بلکہ دودھ آیا ہے اور زیادہ آیا ہے۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ جوگی کو دودھ دینا ختم کر دیا بلکہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وہ سارا جو جوگی کے ڈر کی وجہ سے کہ خون آ جائے گا اس کو دیا کرتے تھے، اب سارے لوگ جتنے بھی تھے وہ داتا علی حجویری کے بارگاہ میں آتے اور لوگوں کو فی سبیل اللہ دودھ دے دیا کرتے کہ یہ اللہ کے دین کی خاطر آئے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی اس جوگی کو پتہ چلا، اس نے اپنا جادو استعمال کیا اور بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ جادو بے اثر رہا، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے پاس گیا اس نے اپنا جادو استعمال کیا اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو جادو کا استعمال کر کے؟ اب لوگ سمجھتے تھے شاید یہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے اس کے پاس کوئی خاص طاقت ہے۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں، 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک ہوتا ہے استدراج۔ کیا ہوتا ہے؟ استدراج۔ جو نبی کے ہاتھوں سے یا نبی سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، جو نبی کے علاوہ کسی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور جو کسی کافر سے ظاہر ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ یعنی کافر بھی ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر بندہ کہے کہ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے اس کے پاس، جو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دے، کافر بھی کرتے ہیں۔ اس نے کچھ جادو وغیرہ سے کیا ہوا تھا، آپ نے کہا یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ تو ہماری جوتیاں کرتی ہیں۔ آپ نے اپنی جوتی اتاری
وہ جوتی اڑتی اڑتی ہوا میں اس کے سر پر ماری گئی اور مار مار کر اسے نیچے لایا گیا، اور جیسے ہی وہ نیچے آیا وہ داتا علی حجویری کے قدموں پر آ کر بیٹھ گیا، قدموں میں آ گیا۔ حضور میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ میں تو جادو کیا کرتا تھا، لیکن میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں جو آپ کرتے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے پہلے ہی اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام بدل کر شیخ ہندی رکھا، اور اس کا مزار بھی آپ کے قرب میں، آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں اس کے قریب اس کا مزار موجود ہے، اس کا جو مزار بنوایا گیا۔ ساری زندگی اس نے داتا علی حجویری کی خدمت میں گزار دی۔ اب جب خدمت میں گزاری تو انعام یہ ملا، جب لوگ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں دعا کے لیے، وسیلے کے لیے، تو اس کے پاس بھی حاضری دیتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی قدر، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو کرامت دکھائے اور بڑا یہ فیل کروائے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرے پاس بڑا نالج ہے۔ وہ کرامت کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی قریب آئیں۔ جب لوگ دیکھیں اور اسی عمل کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں جوک در جوک لوگ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے رہے، دین کی طرف آتے رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگ آج بات کریں جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ آج تمہارے آباء و اجداد کو جو دین ملا ہے وہ انہی کی آمد کا صدقہ ہوا، وہ انہی کی آمد کا صدقہ تھا کہ آج انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جب دین پڑھایا، اسلام کی دعوت دی، اور ہماری نسلوں میں بھی اسلام پھر آیا۔ تو نسلوں تک جو اسلام کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں انہیں اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور پھر جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کے در پر حاضری دینے کے لیے آتے رہے۔ وہ در پر حاضری ایسی ہوتی تھی، بڑی محبت کے ساتھ، جوتے لے کر نہیں آتے تھے بلکہ ننگے پاؤں چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا جو نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ بغداد سے چلے تھے اور جا رہے تھے اجمیر کی طرف۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تم اجمیر جا رہے ہو، رستے میں ایک شہر ایسا بھی آئے گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص بندہ بیٹھا ہوا، بڑا خاص قسم کا مزار ہے، وہاں پر لازمی حاضری دینی ہے۔ اور وہ حاضری پھر ایسی دیتے ہیں کہ 40 دن تک ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ 40 دن تک جب چلا کاٹا اور لوگوں کو اس سے پہلے کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ ہستی کون ہے، یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، حضور داتا علی حجویری اللہ کے ولی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 40 دن کا چلا کاٹا تب سارے کے سارے اسرار و رموز کو سمجھ گئے۔ جب سمجھے، جاتے جاتے قیامت تک کے لیے لوگوں کو پیغام دے کے چلے گئے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے سارے کے سارے حجابات اور پردوں کو ہٹا دیا۔ لوگ بس داتا علی حجویری کو اللہ کا ولی جانتے تھے، اور داتا کا لفظ اس وقت تک جانتے نہیں تھے کہ داتا کون ہوتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، یہ وہ ہیں جو ساری دنیا کو دولت کے خزانے بانٹ رہے ہیں۔ داتا اسے کو کہتے ہیں جو بانٹنے والا ہو، کھلانے والا ہو۔ اور پھر لوگ اعتراض کریں گی داتا داتا کہتے ہو، شرک ہو جاتا ہے۔ ارے لوگوں تمہیں داتا کی ابھی سمجھ نہیں آئی، داتا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عطا سے لوگوں کو عطا کرتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے اس پر۔ اب قیامت تک کے لیے جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہے بھوکا واپس نہیں جاتا۔ لنگر چل رہا ہے، 1000 سال گزر گئے، لنگر بند نہیں ہوا ان کا۔
تو یہ لنگر روحانی لنگر بھی ملتا ہے اور جسمانی لنگر بھی ملتا ہے. کوئی ان کی بارگاہ میں آج حاضر ہوتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف جسمانی لنگر مل رہا ہے, اسے روحانی لنگر بھی مل رہا. اب فرمایا گنج بخش فیض. گنج بخش کا مطلب ہے دولت خزانے لٹانے والا. فیض عالم ساری دنیا کو یہاں سے فیض مل رہا ہے. مظہر نور خدا, اور وہ خدا کے نور کا مظہر ہے, نور کا مظہر ہے. ناقصارا پیر کامل, جو ناقص لوگ ہیں ان کے کامل پیر ہیں, کامل مرشد ہیں, اور کاملارا رہنما جو بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے یہ رہنمائی کرنے والے ہیں. اچھا یہ بہت بڑا جملہ ہے, سمجھیے گا. ایک پرائمری کا استاد ہونا اور اس کے سامنے پی ایچ ڈی والوں کی کلاس رکھ دی جائے, وہ یہ کہے گا کہ یہ میری قابلیت ابھی نہیں ہے, میں پرائمری کا استاد ہوں, میں پرائمری کی کلاس پڑھا سکتا ہوں. اگر کسی پی ایچ ڈی والے کو یہ کہا جائے کہ تو نے پرائمری کلاس پڑھانی ہے, وہ کہے گا میرا لیول نہیں ہے, میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, میں بڑے بڑے لوگوں کو پڑھاؤں گا. لیکن قربان جائیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا ناقصارا پیر کامل, جو ناقص ہیں ان کے بھی آپ کامل پیر ہیں, اور جو کامل ہیں وہ بھی آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. یعنی ولی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو میرے لیول کی بات نہیں, ولی جہاں پر بھی جاتا ہے سب اسی کا لیول ہوتا ہے, سب اسی کا میدان ہوتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ جوڑ لو. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اسی بات کا درس دیا ہے. آپ نے جب تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا تو تصوف پر جو کتاب لکھی اس کو کشف المحجوب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا برکت کے لیے نام لے لیں, کیا کہا جاتا ہے؟ کشف المحجوب. اللہ اکبر. محجوب کہتے ہیں جو چیز پردے میں ہو, کشف کہتے ہیں کھولنے والی, ہٹا دینے والی, جو اسرار و رموز کے پردوں کو ہٹا دے اسے کشف المحجوب کہتے ہیں. اور محبوب اولیاء نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا, جس کا کوئی مرشد نہیں ہے, وہ کشف المحجوب کو تھام لے, بس وہی اس کا پیر ہے. کشف المحجوب یہ وہ کتاب ہے جہاں سے آپ کو اللہ کی محبت بھی ملے گی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ملے گی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی ملے گی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عظمت اور محبت بھی ملے گی. نہ صرف یہاں تک بلکہ جو اولیاء کاملین اور صالحین ہیں ان سب کا آپ نے تذکرہ فرما دیا اس کتاب کے اندر, ان کے واقعات کو اور ان کی جو تصوف کی اصطلاحیں ہیں ان سب کو بیان کر دیا ہے. گویا بندہ اگر اس کو پڑھنا شروع کرے تو ولایت کے مقام طے کرنا شروع کر دیتا, لیکن نیت یہ ہو کہ میں پڑھ کر سیکھوں گا. اگر نیت یہ ہوگی کہ میں اس کو پڑھ کر اس میں سے غلطیاں نکالوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا جی فلاں گستاخی فلاں گستاخی فلاں گستاخی, اور اس طرح کی باتیں کروں گا, تو قرآن بھی اپنے بارے میں کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کو جب مستشرقین نے پڑھا, وہ جو کافر تھے اور مغرب میں جا کر کافروں نے دین اسلام کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد جب قرآن پڑھا تو قرآن کی آیات پر اعتراض کیا, تو یہ یضل بہ کثیرا. قرآن بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن سے گمراہی لیتے ہیں, اور بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جو ہدایت لیتے ہیں. جو بندہ ہدایت لینے کے لیے پڑھے گا اسے ہدایت ملے گی, اور جو بندہ یہ کہے گا کہ میں اس میں سے فلاں چیز نکال کے دکھاتا ہوں, یہ بھی غلط لکھا, یہ بھی غلط لکھا, اسے گستاخی ملے گی, اسے گمراہی ملے گی. اس لیے عزیزان گرامی قدر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ جوڑیں. جب ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں یہ اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے آئے. اپنی زندگی انہوں نے سنواری ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ کے راستے پر نکلے ہوئے تھے, جن کا سفر بھی ہوتا تھا, حضر بھی ہوتا تھا, قیام بھی ہوتا تھا, ان کی ہر ایک ایک چیز اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بقا کی خاطر ہوتا تھا. اب جو اعتراض کر رہے ہیں انہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے
کہ لوگ جب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کوئی بندہ خالی لوٹ کر واپس نہیں آتا، کوئی بندہ خالی لوٹ کر واپس نہیں آتا. جو بندہ بھی ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. جب لوگوں کو جب تکلیف ہوتی ہے اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ہر ہفتے لوگ اتنے زیادہ آتے ہیں، اور جب یہ لوگ بیٹھ کے تقریریں وغیرہ کرتے ہیں ان کے پاس سننے کے لیے چند بندہ بھی نہیں آتا. یعنی ان کے پاس آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ان کی بارگاہ سے واپس لوٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ جو آتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. تو پھر اس لیے عزیزان گرامی قدر ان کی معیت اور سنگت ہمارے لیے ضروری ہے. آخر میں چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ شاعر لکھتا ہے: راوی دے کنڈے راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، میرے داتا ڈیرا لایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جینا لوہر نوان وسایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جینا لوہر نوان وسایا. اے کردہ کرم جدو، کردہ کرم جدو پھر لوندا نہیں او دیری، کردہ کرم جدو پھر لوندا نہیں او دیری. میں در در کیوں جاواں، میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری. میں در در کیوں جاواں، میں در در کیوں جاواں، میں در در کیوں جاواں میرا دادا علی حجویری. اے لاڑا ولیاں دا، اے لاڑا ولیاں دا لجپالا دا لجپال وسدا لوہر سیوں، اے وسدا لوہر سیوں میرے داتا پیاں دے نال، وسدا لوہر سیوں، اے وسدا لوہر سیوں میرے داتا پیاں دے نال. صدقے داتا تو، مل کر میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جینا لور نوان وسایا. 1000 سال گزر گئے ہیں، ذرا آ کر دیکھیے نا کبھی لاہور. میں تو لاہور سے ہی ہو کے آتا ہوں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے چونکہ دیکھا ہوا ہے، آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کبھی آ کر دیکھیں. آج آخری دن ہے عرس کا، تو وہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ شاعر لکھتا ہے: رونقاں لگیاں نے، رونقاں لگیاں نے اج در تے آئے سوالی، رونقاں لگیاں نے اج در تے آئے سوالی. صدقہ پنج تن دا، اے صدقہ پنج تن دا، پنج تن دا، اے صدقہ پنج تن دا، اے صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جائے خالی. اے صدقہ پنج تن دا، اے صدقہ پنج تن دا، اے صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جائے خالی. میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جنا لوڑ نوان وسایا. عزیزان گرامی قدر، تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی آئے ہیں، ادب کے ساتھ آئے ہیں. کیوں؟ انہیں معرفت حاصل تھی. ایک ولی ہی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے. جب ولیوں نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آتے سر جھکا کر آتے، جب بھی آتے ننگے پاؤں چل کر آتے، اور آپ کی بارگاہیں بیٹھ کر بس بیٹھے رہتے اور دعائیں التجائیں کرتے رہتے.
کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جو لوگوں میں اندر دشمنی بانٹنے والا آیا ہو نا کبھی، جس نے لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلائی ہوں، اس وقت کے لیے ہو سکتا ہے چند محبت کرنے والے بندے بھی ہوں، لیکن ساری زندگی نام اس کا نہیں چلتا۔ جس نے لوگوں کو کاٹا ہو، نفرتیں پھیلائی ہوں اور لوگوں کو دور کیا ہو، تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہے، لوگوں کو جوڑا ہے، قیامت تک کے لیے اب ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اب اس ذکر کو ہم داتا کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ بھائی تم اللہ اللہ کرتے رہو، بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، تم داتا کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ تو بندے کا ذکر ہے، تم معاذ اللہ شرک کر رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھ لیں، مسند امام احمد بن حنبل، مجمع الزوائد میں امام حیثمی اور محدثین کرام نے اس حدیث کو روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، لوگ جب ان کا ذکر کرتے ہیں وہ ان کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ خدا کا ذکر ہوتا ہے، اور جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خدا کا ذکر نہیں بلکہ ان کے ذکر ہو جاتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ بندہ جب ولی کے چہروں کو دیکھتا ہے اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ یاد آتا ہے، کیسے یاد آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے جب مخلوق اتنی خوبصورت ہے تو اس کا خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب مخلوق کے اندر اتنی محبت بانٹے جا رہی ہیں، یہ بندہ اللہ کے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ بندہ ہو کر بندوں سے محبت کر رہا ہے، وہ خالق ہو کر اپنے بندوں سے کتنی محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو داتا کی نگری کا فیضان عطا فرمائے، داتا کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔